تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے نمونہ ہیں. آج 12 محرم الحرام ہیں. آج سے 2 دن قبل یعنی 10 محرم الحرام کو تاریخ کا المناک، اندوہناک، شرمناک، افسوسناک واقعہ پیش آیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا. میرے عزیز بھائیوں دوستو، آج اس واقعے سے متعلق چند حقائق، مناسب اہم باتیں جو درست تاریخ سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی سی رکھیں گے تاکہ ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں اور حقیقت حال کا ہمیں علم ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ میں تاریخی طور پر اس قدر جھوٹ ملا دیا گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ جھوٹ زیادہ پھیلایا گیا ہے اور سچ عام لوگوں کو پتہ نہیں. بہرحال حضرات حسن اور حسین، حسنین کریمین، حضرت فاطمۃ الزہرا کے تیسرے بیٹے تھے حضرت محسن. تو یہ 3 بھائی تھے سکے جو ماں اور باپ شریک.
ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جو اولاد ہے وہ بھی، ان کا بھی اونچا مقام ہے، کیونکہ سب کے سب سادات میں سے ہیں۔ حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، یہ سب سادات کہلاتے ہیں۔ قیامت تک سادات جو ہے وہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اہل بیت ہے، اہل بیت، وہ سب نہیں ہیں۔ اہل بیت یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن کی اصطلاح میں اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خوشخبری دینے آئے کہ آپ کی اولاد ہوگی، تو آپ کی بیوی نے تعجب سے پوچھا کہ اس عمر میں میری اولاد ہوگی، حالانکہ میں اور میرے شوہر دونوں بوڑھے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ بیوی کھڑی تھی پاس میں، ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ پہلے اسحاق پیدا ہوں گے، اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے، پوتے۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں تو بوڑھی بانجھ ہو رہی، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں۔ وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ حضرت حاجرہ سے فرمایا، حالانکہ خلاف توقع، خلاف عادت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش اور برسات، یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی۔ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر اے اہل بیت ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ یہاں فرشتوں نے اہل بیت کس کو کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ محترمہ۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے متعلق پورا ایک رکوع بیان فرمایا، پورا ایک رکوع، اس میں ازواج مطہرات کو ہی نصیحتیں اور ان کے احکام الگ سے بیان کیے گئے۔ ازواج مطہرات کی اصل میں بڑی قربانی تھی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ازواج مطہرات کا حکم عام عورتوں کی طرح نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کسی عورت کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ تو مختلف واقعات احکامات میں فرمائے، نیک عمل کرو گی اجر اللہ ڈبل دیں گے، گناہ کرو گی سزا بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اپنے گھروں میں رہو، نرم بات نہیں کرو، باہر بے پردہ نہیں نکلو، اللہ کا قرآن تلاوت کرتی رہو، اللہ کا ذکر کرتی رہو، نمازوں کی پابندی کرو، یہ احکامات ہیں، اور تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیوں یہ احکامات کیوں دیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں، گناہوں کو، ناپاکی کو، گناہوں کی گندگی یا بد نظری کی گندگی۔ کوئی آپ کو میلی آنکھ سے کوئی دیکھے نبی کی بیویوں کو، حالانکہ وہ مائیں ہیں،
عنکم الرجس اہل البیت، تم سے پاکی دور کرنا چاہتے ہیں اے اہل بیت. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور عرف میں، ہمارے عرف میں مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے تو میں کہوں گا میں آپ سے کہوں آپ کے گھر والے کیسے ہیں، مراد کیا ہے؟ بیوی بچے. اور وہی بیوی بچے مراد ہوتے ہیں جو رہتے ہیں ساتھ، جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں. اب کسی کی بیٹی بیاہی گئی ہے لاہور میں، کوئی پشاور میں، اور وہ کراچی میں رہتا ہے، میں اسے آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں؟ لازمی بات ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں سب خیریت ہیں. البتہ وہ میری بیٹی ہے نا، وہ پشاور میں، ان کے گھر میں ذرا پریشانی، بیٹی کے گھرانے میں یا داماد کے گھرانے، وہ داماد کا گھرانہ ہے. تو بہرحال نص قطعی سے اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات. لوگ سمجھتے ہی نہیں، جن کو اللہ کا قرآن ازواج مطہرات کو اہل بیت کہہ رہا ہے، جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، جن کو مومنین کی مائیں کہا جا رہا ہے. کیا ہو گیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ مومنین کی مائیں کہہ رہے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ایک بیوی نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم، مومنین کی مائیں ہیں. البتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت عباس، ان کو چادر کے نیچے بچھا کر کہا، فرمایا اللہم انا ہؤلاء بیتی اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو علماء فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت جو گھر والوں کو حاصل تھی، حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے توسعاً جو بیٹی کی اولاد ہیں اور حضرت علی داماد ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا. لیکن ہم سب کو اہل بیت کہتے ہیں، لیکن یہ کہ گھر والوں کو ازواج مطہرات کو برا بھلا کہنا، نعوذ باللہ، اور یہ کہنا کہ اہل بیت صرف فلاں ہیں، یہ صحیح. بہرحال حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. لازمی بات ہے کہ آپ کا جو مقام ہے نواسہ ہونے کے اعتبار سے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نام خود رکھے. جب پیدا ہوئے تو اپنے منہ میں کھجور چبا کر دونوں بچوں کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور آپ کے تلوے پہ لگایا، جس کو تحنیک کہتے ہیں. تحنیک کہ کسی اللہ والے کا جھوٹا سب سے پہلے بچے کو کھلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور جیسے بچوں کے ساتھ ایک شفیق مہربان باپ محبت کرتا ہے، تو ساری کائنات سے زیادہ مہربان رحمت للعالمین نے اپنے بچوں سے کیسی محبت کی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کہ کندھوں پہ سوار ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما لیتے کہ کندھوں پہ بچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایسے خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین نے لمبا کرتا پہنا تھا، وہ پاؤں میں اٹکتا تھا، ایسے سامنے سے آ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، کوئی گرتا کوئی کھڑا ہوتا، مطلب پاؤں میں اٹک کر گر جاتے پھر کھڑے ہو جاتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ چھوڑ کر یوں مجمع میں سے گئے اور دونوں بچوں کو لا کے اپنے پاس بٹھایا.
ایک طرف ایک بیٹے کو، دوسری طرف دوسرے بیٹے کو۔ تو یہ بچپن کے بے شمار واقعات ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ یہ آپ نے سنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسین کی عمر 7-8 سال تھی، حضرت حسن کی عمر 10-11 سال تھی، 1-2 سال بڑے تھے۔ لازمی بات ہے یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں کوئی زیادہ علم، زیادہ فیوزات وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو بچپن کے واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا کہ میرا جو حسن بیٹا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 مسلمانوں میں، بڑی مسلمانوں کی جماعت میں صلح کروائے گا، 2 مسلمانوں کی جماعت، اور فرمایا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ صحابہ کرام میں شہادت کی جو باتیں کی جاتی تھی نا، وہ ایک طرح سے خوشخبری ہوتی تھی۔ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، ایک پہاڑی ہل جھوم رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی، تو لازم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہوں گی، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہوں گی، آپ کے نرسلہ۔ لیکن اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو جوانی کی عمر ہے، لڑک پن، جوانی، عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حالات یا تو بچپن کے بیان کیے جاتے ہیں اور یا پھر آپ سب کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 57 سال تھی، 57 سال۔ تو 7-8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور 57 سال بعد آپ شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ بیچ کے 50 سال حضرت حسین نے کہاں گزارے؟ ان کا صحابہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، پھر دیکھیں بند ہو گیا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان سب کے خصوصی مشیر رہے، خصوصی وزیر رہے، خصوصی تعلق رہا، اور ہمیشہ ان کو وہ مقام دیا گیا کہ کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بدری صحابہ کے لیے، یعنی مختلف طبقات کے صحابہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفے مقرر کیے بیت المال سے، جن میں سب سے زیادہ وظیفہ ان صحابہ کو دیا جاتا تھا جو بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پر تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خصوصی نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے حضرت حسن حسین کو جو بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا، وہی مقرر فرمایا جو بدری صحابہ کو ملتا تھا۔ حضرت حسن حسین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 2.25 سال نمازیں پڑھی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، کبھی اختلاف نہیں ہوا، کبھی ناراضگی نہیں ہوئی، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، کبھی ناچاقی نہیں ہوئی، پیار محبت۔ پھر 10 سالہ دور حکومت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، مدینے کا امام کون تھا؟
جو خلیفہ وقت ہوتا وہ مصلی کا امام ہوتا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین مسجد میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ایک مسلمان سے یہ تصور ہو سکتا ہے؟ یہ سارے حضرات حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان سے محبت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی سے آپ کو نفرت ہو، بیزاری ہو، اور آپ اس کو اپنی بہن کا رشتہ دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ 12 سالہ دور حکومت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، 12 سال، 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک ہمیشہ صحابہ آپس میں شیر و شکر رہے، محبت سے رہے۔ حضرت علی نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین، حسن رضی اللہ عنہ، سب نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حضرت حسین کی 2 بیٹیاں، حضرت حسین کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے 2 پوتوں کے گھر ہیں۔ ایک کا نام زید ابن عمر ہے، زید ابن عمر ابن عثمان، اور دوسرے کا نام عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے 2 پوتوں کے گھر ہے۔ کسی سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو نفرت ہو، بیزاری ہو، آپ ان کو اپنے اولاد دیں گے، ان سے رشتے ناتے ہوں گے؟ یاد رکھیں، تاریخ نے اتنا غلط بیان کر دیا ہے، اتنا جھوٹ ملا دیا ہے، اتنی غلط بیانیاں ہو رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر تھے، محبت و الفت تھی۔ دیکھیے گھریلو زندگی میں، رشتوں والی زندگی میں، رشتہ داریوں میں کسی بات پہ، چھوٹی موٹی باتوں میں گھریلو اختلاف ہو جاتے ہیں۔ کون سا خاندان ہے جس میں کبھی کوئی اختلاف نہ ہو؟ لیکن اس کو اس طرح سے تعبیر کرنا کہ گویا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سارے ہی نعوذ باللہ غلط ہو گئے۔ متفقہ طور پر جس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا اجماع ہے، کوئی دنیا کا کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک صحابی رسول ایسا ہو۔ پھر دیکھ، کوئی ایک صحابی رسول ایسا ہو جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو۔ 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتے ہیں، شروع میں تھوڑا سا اختلاف انصار کا تھا، انصار کا، لیکن جب یہ حدیث سامنے آئی کہ الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے، پھر کسی کو کوئی اختلاف نہیں رہا، سب نے بیعت فرمائی۔ حضرت عمر کی خلافت پر کسی کو اختلاف نہیں رہا، حضرت عمر کی خلافت پر کسی کو اختلاف نہیں رہا، حضرت عثمان کی خلافت پر کسی کو اختلاف نہیں رہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی کی جوانی کی زندگی۔ آپ نے وہ تقوی اور الہیت تھا، پوری رات قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت حسین روتے اتنا تھے کہ چہرے پہ نشان پڑ گیا تھا رونے کا، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی تو جنت کا سردار نہیں کہا، جنت کے جوانوں کے سردار، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے جو باغی لوگ آئے تھے، جو سبائی لوگ آئے تھے، یہ عبداللہ بن سبا کی اولاد
انہوں نے بغاوت شروع کی اور اس کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ شروع ہوئی۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی تینوں کا دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، لیکن بعد میں جب باغی آئے تو پھر مسلمانوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا، آپس میں خانہ جنگی ہو گئی۔ لازمی بات ہے کہ جب آپس میں خانہ جنگی ہو تو پھر دشمن کو تو موقع ملتا ہے نا، دشمن تو خوش ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ بھی یاد رکھیں حضرت علی کی خلافت پر بھی کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہونے سے اختلاف نہیں تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کی خلافت کی مخالف نہیں تھی، بس تھوڑا سا اجتہادی طور پر رائے کا اختلاف تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے، رشتہ داریاں آپس میں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلے عثمان کے قاتلوں کی سزا دی جائے، جو قاتلان عثمان ہیں قاتلین، ان کو سزا دی جائے، اور بعد میں خلافت کا کام کیا جائے۔ جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں، پہلے حکومت قائم ہو جائے، میرے ہاتھ مضبوط ہو جائیں، پھر ایک ایک کو چن کر سزا دیں گے۔ اس میں رائے کا اختلاف تھا، اور تاریخ گواہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اختلاف کئی دفعہ ختم ہو رہا تھا، لیکن جو باغی تھے، جو سبائی تھے، جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دائیں بائیں جمع ہو گئے تھے، ہمیشہ انہوں نے سازش کی اور صلح نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ ان کی سازشیں، لڑائیاں ہوئی، کئی دفعہ بات طے ہو گئی کہ صبح ہم ایک دوسرے سے صلح کر لیں گے، رات کو سازشی حملے نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، کیونکہ ان سازشیوں کو پتہ تھا کہ اگر ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں کسی نہ کسی سازشی کا کردار ہے، ورنہ تو آپس میں ہی تو مل رہے تھے ایک دوسرے سے۔ مزید انشاءاللہ تفصیل آگے حضرت حسین رضی کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کچھ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں ازواج مطہرات اس کائنات کی وہ عورتیں ہیں کہ عورت ہونے کے باوجود ان کا مہر نہیں تھا شریعت میں، رسول اللہ کے ذمہ مہر نہیں تھا، آپ نے دیا ہے لیکن حکمن نہیں تھا۔ ان کا نان نفقہ، ہر بیوی کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کا خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لیکن ذمہ داری نہیں تھی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جب متعدد بیویاں ہوں، 2 3 4، تو شریعت کا حکم ہے برابری کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، اگر برابری نہیں کر سکتے تو صرف ایک شادی کرو۔ لیکن ازواج مطہرات کے لیے شریعت کا قانون یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابری شرط نہیں ہے، آپ سب پر قرآن نے کہا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، الگ قوانین تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خصوصی طور پر نصیحت کی کہ دیکھو 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے گھر والے، میرے اہل بیت۔ علماء فرماتے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اس اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ازواج مطہرات کو خرچہ دیتے رہے۔ ازواج مطہرات کے لیے ایک قانون یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد
وہ مرتے دم تک دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. وَلَا أَن تَنكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. ساری کائنات کے انسانوں کو منع کر دیا کہ پیغمبر کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شادی نہیں کرے گا. عرب میں شادی کا دستور اتنا عام تھا نا کہ ادھر فوتگی ہوئی، عدت پوری ہوئی، ادھر شادی ہو گئی. 4 بیویاں ہر آدمی کی تھی، سادگی سے اور آسانی سے شادیاں ہو جاتی تھی. بغیر شوہر کے رہنا عرب میں بہت بڑا عیب تھا. بڑھاپے میں بھی شادیاں ہو جاتی تھی. کئی عورتیں ہیں جن کی 3 4 شادیاں ہوئی. حضرت اسماء بنت عمیس، یہ حضرت عقیل کی بیوی، حضرت علی رضی کی بھابھی. جب بھائی فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق کے گھر آ گئی. ابو بکر صدیق نے شادی کی. پھر جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے شادی کری. تو شادی کرنا ایک عام کام تھا اور شادی کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا. لیکن ازواج مطہرات کی یہ قربانی کہ کسی کی عمر اگر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، اگر وہ 60 70 سال تک بھی زندہ رہے کسی سے شادی نہیں کر سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو فرمایا میرے گھر والوں کا خیال کرنا. اور ہمیشہ الحمدللہ تمام خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کا ایسے ہی خیال کیا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے تھے. ان کے نان نفقے کا جتنی ازواج مطہرات ان میں کوئی تخصیص نہیں تھی. جب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ان کے وظائف مقرر کیے، ان کے خرچے کا پورا انتظام کیا گیا، عزت و احترام کا اہتمام کیا گیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں تمام ازواج مطہرات سے محبت نصیب فرمائے. وہ ہماری مائیں ہیں اور قرآن کی نص سے مائیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ازواجہ امہاتہم. اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ آخرت میں بھی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.